अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में भी पूछा जाने वाला एक सवाल हम आपको बताएंगे, उसका जवाब भी बताएंगे आपको। लेकिन हर बार सवाल का जवाब बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि हमारी कोई भी वीडियो जो है वो हम खुद से आपके सामने नहीं लेकर आते। हम इसको मुकम्मल तस्दीक के बाद कुरान और हदीस के हवालाजात और जो है फरमान इलाही को सामने रखते हुए इन जवाबात को सामने लेकर आते हैं मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद। इसलिए इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाती। तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज की हमारी जो वीडियो है, वो है दारुल इस्लाम में मुसलमान होने वाली औरत के निकाह और इद्दत का हुक्म जबकि इसका शौहर दारुल हर्ब में हो। इस हवाले से सवाल है कि क्या फरमाते हैं मुफ्तियान कराम इस मसले के बारे में कि एक औरत गैर मुस्लिम थी, उसकी शादी गैर मुस्लिम से हुई थी, इसकी एक बेटी भी थी। दुबई में एक आदमी से इसकी बात हुई और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस औरत के वालिदैन फौत हो चुके हैं और इसने इस आदमी को इस्लाम कबूल करने के बाद अपना सब कुछ मान लिया। इस आदमी ने मैं 2-3 लोगों के सामने खुतबा पढ़ा और हक महर रखा और इस औरत से निकाह कर लिया। ये निकाह ठीक है या नहीं? तो वजाहत इनसे तलब की गई कि साहिल का सवाल से क्या ताल्लुक़ है और वही सवाल क्यों पूछना चाह रहा है। तो जवाब थी, इसका जवाब वजाहती जवाब था, मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ होता है, ये इसका मसला है, इसने मुझे मसला मालूम करने के लिए कहा है। हम आपको अज़ान के वक्फे के बाद जो है वो मज़ीद आपको सवाल का जो है जवाब बताते हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जी, हम शुरू करते हैं बाकी का जो है सवाल कि मैं दुबई में रहता हूँ। मैंने एक नेपाली औरत को इस्लाम की दावत दी। इसने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया। फिर इसके 6 महीने बाद इसने बाकायदा तौर पर मरकज़ में इस्लाम कबूल किया। इसके मरकज़ में इस्लाम कबूल करने के तकरीबन 7 महीने बाद हमने निकाह किया।
مرکز میں اسلام قبول کرنے کے بعد نکاح سے پہلے تک لڑکی کو 6 ماہواریاں آ چکی تھیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ ہندو تھی اور اس کا نکاح ایک ہندو سے ہوا تھا۔ اس کا گھر نیپال میں ہے، وہ دبئی میں جاب کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، کیونکہ اس کے خاندان والوں نے ایک لڑکی کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مار دیا تھا، اس لیے اسے اپنی فیملی سے خطرہ لاحق ہے۔ ہمارے نکاح کو 6 سال ہو چکے ہیں اور میری بیوی نے دبئی کی عدالت سے اسلام کا سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیا ہے۔ اس کا نیپال واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ میرے ساتھ میرے گھر پاکستان آنے کے لیے تیار ہے۔ نکاح کا خطبہ میں نے خود پڑھا تھا، 3-4 گواہ بھی موجود تھے۔ ایجاب و قبول کے لیے میں نے اس سے کہا، میں فلاں بن فلاں نے اتنے حق مہر کے عوض تم سے نکاح کیا، تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے کہا مجھے قبول ہے۔ کیا ہمارا نکاح درست ہو گیا ہے؟ میری بیوی سے کسی نے کہا ہے کہ اگر دلہا خود نکاح کا خطبہ پڑھے اور ایجاب و قبول کرے تو نکاح صحیح نہیں ہوتا، کیا یہ بات درست ہے؟ تو ہم ان کو جواب بتاتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں آپ کا نکاح درست ہو گیا ہے، کیونکہ دبئی دارالاسلام ہے اور نیپال دارالحرب ہے۔ دارالاسلام میں اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا خاوند دارالحرب میں ہو تو وہ عورت 6 ماہواریوں کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں دلہا خود خطبہ نکاح پڑھ کر ایجاب و قبول کر سکتا ہے اور کسی اور سے نکاح پڑھوانا ضروری نہیں۔ حیلہ ناجزہ میں ہے کہ دوسرا جز یہ ہے کہ عورت مسلمان ہو جائے اور خاوند کفر پر باقی رہے، تو خواہ یہ کافر کتابی ہو یا غیر کتابی، ہر حال میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر واقعہ دارالاسلام کا ہے تو قاضی اس کے خاوند پر اسلام پیش کرے، اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نکاح بحالہ قائم رہے گا، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرے یا سکوت کر لے تو قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے، اور اگر یہ واقعہ دارالحرب کا ہے تو عورت کے 3 حیض گزر جانا ہی انکار اسلام کے قائم مقام ہو جائے گا، اور بعض 3 حیض گزر جانے کے عورت بائنہ ہو جائے گی۔ واقعہ دارالاسلام میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں دارالاسلام میں ہوں، جیسا کہ حاشیہ منہیہ میں ہے، یعنی میاں بیوی دونوں دارالاسلام میں ہوں، اور اگر ایک دارالاسلام میں ہو اور دوسرا دارالحرب میں تو تفریق قاضی نہیں ہو سکتی، بلکہ 3 حیض گزرنے پر بنونت ہو جائے گی، یعنی نکاح خود بخود جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح اذا میں ہے کہ عدت کا حکم اگر زوجہ اور شوہر دونوں دارالاسلام میں ہوں اور عرض اسلام کے بعد تفریق کی گئی ہے تب تو بالاتفاق عدت واجب ہے، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں دارالحرب میں ہیں اور اس لیے عرض اسلام نہ ہو سکا بلکہ 3 حیض گزر جانے کی وجہ سے بائنہ ہوتی ہے، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر شوہر مسلمان ہوا ہے تو بالاتفاق عدت واجب نہیں، اور اگر عورت مسلمان ہوئی ہے تو صاحبین کے نزدیک اس پر ان 3 حیض کے علاوہ دوسرے 3 حیض تک عدت گزارنا واجب ہے، اور امام صاحب کے نزدیک عدت واجب نہیں، اور احتیاط اسی میں ہے کہ صاحبین کے قول پر عمل کیا جائے۔ امام طحاوی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا جو سوال ہے اس کا جواب مل چکا ہوگا، اور آپ اس انفارمیشن کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے تاکہ اگر ایسے کوئی مسائل، ایسے کوئی حوالے ان کے پاس ہیں، ایسی کوئی چیزیں مسئلے ان کے ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔